12 دانت ہیں اور 20 داڑے ہیں. اور نیکسٹ مزید آپ دیکھیے ثنایا، ربائی، انیاب، دواحق، تواحن، نواجز، یہ ان کی مزید کلاسیفیکیشن ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 69. تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ یونس آیت نمبر 34 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے دانتوں کے نام. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہے جی ہمارے پاس دانتوں کی جو ہے مین سلائیڈ. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو لسان پڑھے تھے، یعنی کہ زبان پڑھے تھے، تو یہ دانت کہاں سے آ گئے؟ پہلے تو یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دانت آئے کہاں سے ہیں، کیونکہ ان کا ٹاپک درمیان میں کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب اگر آپ لوگوں کو یہ والی سلائیڈ یاد ہو، ظاہر ہے یہ والی سلائیڈ آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگی کیونکہ بار بار ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اقصی لسان کور کیا، پچھلی کلاس میں ہم نے وسط اللسان کور کیا، ٹھیک ہے. آج ہم نے حافۃ اللسان کور کرنا تھا، لیکن اب درمیان میں آ گئے دانت. وہ کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیے، حافۃ اللسان میں ہمارے پاس جو زبان کی کروٹ ہے اس میں یہ والا پورشن جو ہے زبان کا انوالو ہے، جس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ دانت اور داڑیں، ٹھیک ہے، وہ بھی نظر آ رہی ہوں گی. یہ والا حصہ بھی دانتوں کا انوالو ہوگا. اب جب یہ زبان کی کروٹ اوپر جا کے لگے گی تو یہاں پہ بھی دانت یا داڑیں وغیرہ جو ہے اس میں انوالو ہوں گی. تو کون سی داڑ لگ رہی ہے، کتنی داڑیں لگیں گی، اگر دانتوں کی انوالومنٹ ہے تو کتنی ہے، اگر داڑوں کی انوالومنٹ ہے تو کتنی ہے. تو اس کے لیے دانت اور داڑوں کے نام یاد کرنا ضروری ہے. حافۃ اللسان میں بھی اس کی انوالومنٹ آپ کو نظر آئے گی، طرف اللسان میں بھی اور رأس اللسان میں بھی. ہوپس ہو کہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ اچھے سے کلیئر ہو چکا ہو کہ کیوں ہم نے دانت جو ہے وہ درمیان میں ڈسکس کرنے ہیں. تو اب چلتے ہیں جی اپنی مین سلائیڈ پہ، دانتوں والی سلائیڈ پہ. دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو دانت ہے منہ کے اندر وہ ہے 12، اور جو داڑیں ہوتی ہیں وہ ہیں 20، ٹھیک ہے. 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں. اور نیکسٹ مزید آپ دیکھیے ثنایا، ربائی، انیاب، دواحق، تواحن، نواجز، یہ ان کی مزید کلاسیفیکیشن ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے دانتوں کی کلاسیفیکیشن. اب آپ یہ دیکھیے دانت ہمارے پاس ہیں جی 12 ہے. پہلے ہم نے 12 دانت جو ہے وہ پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے. پھر میں ساتھ ہی آپ لوگوں کو ان کے جو نیمز ہیں وہ بھی یاد کرواؤں گی. 12 دانت ہیں، پہلے ہم ان کو مکمل کر لیتے ہیں. 4 ہے جی ہمارے پاس ثنایا، 4 ہے ہمارے پاس ربائی، اور 4 ہے ہمارے پاس انیاب، ٹھیک ہے. یہ 4 ڈسکس کیے، یہ ہو گئے 12. اب منہ کے اندر چلتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ڈائیگرام ہے ہمارے پاس، تاکہ ہم ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کر سکے کہ کہاں ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جی ثنایا. ثنایا جو ہے کس کو کہتے ہیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو گرین، یہ کلرز کے حساب سے میں نے ان کو ڈیوائڈ کیا. سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ہمارے، ان کو کہتے ہیں ثنایا علیا. علیا استعمال ہوتا ہے اوپری کسی چیز کے لیے، اور سفلا استعمال ہوتا ہے نچلی کسی چیز کے لیے عربک میں، ٹھیک ہے. ثنایا دانتوں کو کہتے ہیں کون سے، جو یہ دانت ہوتے ہیں بالکل فرنٹ والے دانت ہوتے ہیں، چاہے ہم اوپر کی بات کریں چاہے نیچے کی بات کریں. پھر ثنایا کو مزید 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، ثنایا علیا، ثنایا سفلا. یہ ہر ایک کے لیے آئے گا کیونکہ اوپر بھی 2 دانت ہیں، نیچے بھی 2 دانت ہیں، ٹھیک ہے. علیا اوپر کے لیے، سفلا نیچے کے لیے. 4 ثنایا مکمل ہو گئے. ثنایا کے ساتھ والے جو 2 دانت ہیں سائڈوں پہ، اس کو کہتے ہیں ربائی. ایک یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ، یہ تو ہو گئے 2. یہ ہے ربائی علیا، اور نیچے والے کو کیا کہیں گے، ربائی سفلا. نیچے بھی 2 دانت ایسے ہی ڈویژن ہوگی. یہ میں نے صرف اوپری سائڈ جو ہے وہ دکھائی ہے دانتوں کی، ٹھیک ہو گیا. پھر آج جی ہمارے پاس ربائی کے سائڈوں پہ ایک انیاب اس سائڈ پہ ہے، ایک انیاب اس سائڈ پہ ہے. انیاب یہاں پہ اوپر والی سائڈ پہ آپ کو 2 نظر آئیں گے، نیچے والی سائڈ پہ بھی 2 ہوں گے، تو انیاب ہو گئے جی 4. انیاب علیا اوپر والے دانت ہو گئے، اور انیاب سفلا نیچے والے دانت ہو گئے، ٹھیک ہے. اب سناتے ہوئے لیسن
کلاس میں آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا ثنایا علیا اوپر والے دو دان، ثنایا سفلا نیچے والے دو دان. مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے جسٹ مجھے نیمز بتانے ہوں گے. ثنایا 4 ہیں، ربائی 4 ہیں، انیاب 4 ہے. علیا اور سفلا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ مزید ایک چیز جو ہے وہ مینشن کی ہے کہ اوپر والے دانتوں کو کیا کہتے ہیں اور نیچے والے دانتوں کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، علیا اور سفلا یہ ہو گئے ہمارے پاس کہہ لیں کہ 12 دانت مکمل ہو گئے. اب چلتے ہیں داڑوں کی طرف. داڑیں یہ آپ کو بلو کلر میں یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی. پہلی داڑ کو کیا کہا جاتا ہے؟ دواحک. اس کی پروننسیشن دوبارہ سن لیجئے، دواحک. دواحک ہے ہمارے پاس 4، 2 اوپر 2 نیچے. دواحک کے بعد آتا ہے ہمارے پاس تواحن. تواحن یہ یلو کلر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، یلو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. تواحن جو ہے وہ ہمارے پاس 12 ہے، 3 ایک سائڈ پہ 3 ایک سائڈ پہ. یہ کتنے ہو گئے جی؟ 6، اور 6 ہی اوپر نیچے والی سائڈ پہ، تو یہ ہو گئے جی ہمارے پاس 12. تواحن کے بعد لاسٹ پہ ہے جی نواجس، جس کو ہم عقل داڑ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نواجس جو ہیں یہ اوپر والی سائڈ پہ آپ کو 2 نظر آئیں گے، نیچے والی سائڈ پہ بھی آپ کو 2 نظر آئیں گے، تو نواجس ہو گئے 4. اب داڑیں ہو گئی جی ہمارے پاس کتنی ہے داڑیں؟ 20 داڑیں کہی گئی تھی، یہ 20 داڑیں ہماری مکمل ہو گئی. اب تھوڑا سا ایک رٹا سسٹم بھی آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں ثنایا کے بعد ربائی کے ساتھ آپ دیکھیں، میں اس کو نا سرکل کو لے کر آتی ہوں. ٹھیک ہے، کلر یہی ٹھیک ہے. ثنایا 4، ربائی 4، انیاب 4، دواحک 4 اور نواجس 4. سب 4 ہیں، یہ رٹا لگوا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور تواحن کیا ہے؟ صرف یہ ایک درمیان میں 12 ہے، تاکہ گنتی یاد کرنے میں مسئلہ نہ آئے. اور کسی چیز کا رٹا نہیں ہے، اور باقی چیزیں جو ہے وہ سمجھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ ہو گئے ہمارے پاس کہنے کے دانتوں کے نام. ایک دفعہ دوبارہ میرے ساتھ پڑھ لیں. ثنایا، ربائی، انیاب، دواحک، تواحن، نواجس. ٹھیک ہے، اچھے سے یاد کر کے آنا ہے. کلاس ٹائم پہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ دواحن اور تواحک، یہ اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہا کاف کو ہا نون کے ساتھ ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے پہلے سے بتا رہی ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے. نواجس پڑھنا، اس کو نواخذ نہیں پڑھنا، خا نہیں پڑھ دینا جیم کو. ٹھیک ہو گیا جی. دانتوں کے نام اور داڑوں کے نام یاد کرنے ہیں. ان کی کوانٹٹی لازمی یاد کرنی ہے. 12 دانت ہیں، 20 داڑیں ہیں. ٹھیک ہے، ڈائیگرام کے حساب سے آپ لوگوں نے ان کو سمجھنا ہے. اچھا نہیں، سفلا والا بھی میں نے جسٹ سفلا مینشن کیا ہے، اور یہ علیا کے سارے نیمز یہاں پہ مینشن کیے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے ڈائیگرام کے تھرو آپ لوگوں نے پوری بات جو ہے وہ سمجھ لینی ہے. چلے جی، اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف. قرآن کا جو لیسن ہے وہ کہاں سے؟ ہمارا آیت نمبر آئی تھنک 34 سے. چلے جی، آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل من شرکائکم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله
إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. یہاں پہ الف سائلنٹ ہے کیونکہ الف کے اوپر صفر ہے. ٹھیک ہے, یہ الف مدہ نہیں, بس یہ سمپل نون کی زبر پڑی جائے گی وَأَنَا. ٹھیک ہو گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. یہ کون سی مد ہے؟ مد لازم کلمی مخفف. ٹھیک ہے. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربه إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني یہاں پہ نبر ہوگی وقف کرتے ہوئے لہو ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. چلیں جی آیت نمبر 70 تک تو ہے وہ نشان لگا لیجئے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.